اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب معلمین GPSTR 22، آج کا ہمارا موضوع ہے محاورے اور ان کا مفہوم۔ اگر ہم سوالی پرچے کا معائنہ کریں، معروضی سوالی پرچے کا معائنہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں 15 مارکس کے سوالات خصوصاً محاوروں پر آئے ہیں۔ سوال نمبر 38 کو دیکھیں تو یہاں پر خالی جگہ دے کر چند محاورے دیے ہیں، ان کو ان خالی جگہوں میں پر کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر سوال نمبر 41 کا اگر جائزہ لیں تو یہاں پر چند محاورے اور ان کے معنی دیے گئے ہیں، ان کو مناسب جوڑ لگانا ہے۔ اور اسی طرح آخر میں سوال نمبر 45 کا اگر موازنہ کریں تو یہاں پر کان اور ناک کے تعلق سے کوئی 5 محاورے لکھنا ہے۔ اس طرح سے کل 15 محاورے سوال نمبر 38 میں چند خالی جگہ دیے گئے ہیں اور وہاں پر چند محاورے دیے گئے ہیں، ان محاوروں کو مناسب خالی جگہوں میں پر کرنا ہے۔ اور اسی طرح سوال نمبر 41 میں چند محاورے دیے گئے ہیں اور ان کے معنی دیے گئے ہیں، ان کو مناسب جوڑ لگانی ہے۔ اور آخری سوال نمبر 45 یہاں پر کیا ہے، کان اور ناک کے متعلق چند 5 محاورے لکھنا ہے۔ اس طرح سے کل محاورات پر 15 مارکس کے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ اسی کے مد نظر چند محاورات کا مجموعہ اس ویڈیو میں شیئر کیا جا رہا ہے، غور فرمائیے گا۔ محاورے کی تعریف: 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ جس کے اصلی معنی کے بجائے مرادی معنی لیے جائیں محاورہ کہلاتا ہے۔ اس کے بہت ساری مثالیں ہیں، تو ہم سیدھے مثالوں کی طرف آگے بڑھیں گے۔ دم دبا کر بھاگنا، جس کے معنی ہار مان کر مقابلہ چھوڑ دینا۔ مثلاً بلی پر نظر پڑتے ہی چوہے دم دبا کر بھاگے۔ اور سونے کی چڑیا یعنی بہت زیادہ مالدار، اس کو اگر جملوں میں استعمال کیا جائے تو کسی زمانے میں ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ اور اسی طرح اگر دیکھیں تو بھیڑ چال یعنی اندھی تقلید یا پیروی، اس کے معنی اندھی تقلید یا پیروی یعنی ہندوستان میں بھیڑ چال کی خصلت اندھی تقلید کی۔ اور مکھیاں مارنا، جس کا مطلب ہے بیکار وقت گزارنا، اگر اس کو جملوں میں استعمال کیا جائے تو کام دھام چھوڑ دیا، اب بیٹھ کر مکھیاں مارو۔ کان کھڑے ہونا، اس کا مطلب ہے ہوشیار یا چوکنا، اگر اس کو جملوں میں استعمال کیا جائے تو تمہاری باتوں سے میرے کان کھڑے ہو گئے، بس
اب کچھ نہیں کہنا، بس اب کچھ نہیں کہنا۔ بھیگی بلی بننا یعنی غریب صورت بننا، غریب صورت بننا۔ اگر جملوں میں استعمال کیا جائے تو ابا نے گھر میں قدم رکھا تھا کہ شرارت کرنے والے بچے بھیگی بلی بن گئے، بھیگی بلی بن گئے۔ بندر بھنبھنکی بھبکی، بندر بھبکی یعنی ڈر جانا، جس کا مطلب ڈرنا ہے۔ تمہاری بندر بھبکیوں سے میں خوب واقف ہوں، کسی دوسرے کو ڈرانا یا ڈراؤ۔ آستین کا سانپ ہونا، جس کا مطلب نیک سلوک کرنے کے باوجود دشمنی کرنا، نیک سلوک کرنے کے باوجود دشمنی کرنا۔ جس کا جملوں میں استعمال کیا جائے تو مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم میرے لیے آستین کے سانپ بنو گے، آستین کے سانپ بنو گے۔ اڑتی چڑیا کے پر گننا، عقل مندی سے کام لینا، عقل مندی سے کام کرنا۔ سلیم کی عمر ہی کیا ہے مگر ابھی سے اڑتی چڑیا کے پر گننے کی کوشش کرتا ہے۔ چونٹی کے پر نکلنا، تباہی یا موت آنا، تباہی یا موت آنا۔ چونٹی جب مرنے کے قریب آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں۔ کھسیانی بلی کھمبا چوسے، کھسیانی بلی کھمبا چوسے۔ شرمندگی مٹانا، بے جا غصہ دکھانا۔ گلاس تو ٹوٹ چکا، اب کھسیانی بلی کی طرح کھمبا چوسنے سے کیا ملے گا، کھمبا چوسنے سے، کھمبا نوچنے سے کیا ملے گا۔ پتھر کی لکیر ہونا، مستقل یا پکی بات۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ کی ہر بات پتھر کی لکیر ہو۔ اس طرح سے چند محاورے اور ان کے جملوں میں استعمال کیا گیا ہے، اور اسی طرح محاورے اور ان کا مطلب بھی یہاں پر دیا گیا ہے۔ اور ان تمام کو پی ڈی ایف بنا کر میں نے ٹیلی گرام اور فیس بک گروپ میں ڈال دیا ہے۔ ان کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں، وہاں سے جا کر ان کو حاصل کیجیے گا۔ اور چند الفاظ یہاں پر ہیں۔ آپے سے باہر ہونا یعنی غصے میں آ جانا، غصے میں آ جانا یعنی بیٹے کی نازیبا حرکتوں سے والد آپے سے باہر ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے۔ اور آڑے ہاتھوں لینا، برا بھلا کہنا، برا بھلا کہنا یعنی کل شام ہمارے نوکر نے بہت تاخیر کی تو امی جان نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، آڑے ہاتھوں لیا۔ دانتوں میں انگلی دبانا، افسوس کرنا، منع کرنا۔ میں اپنے تمام ہم جماعتوں میں زیادہ نمبرات حاصل کیے تو میرے حاسدین دانتوں میں انگلی دبانے پر مجبور ہو گئے، افسوس کرنا۔ اس کے بعد بلیاں اچھلنا، بہت خوش ہونا، جس کا مطلب ہے بہت خوش ہونا۔ فیاض غیر متوقع طور پر امتحان میں کامیاب ہو گیا تو وہ بلیاں اچھلنے لگا۔ قبر میں پاؤں لٹکانا یعنی مرنے کے قریب ہونا، قبر میں پاؤں لٹکانے پر بھی آدمی کی حیرت کم نہیں ہوتی، آدمی کی حیرت کم نہیں ہوتی۔
نصیب و فراز، اتار چڑھاؤ، زندگی کے سفر میں بہت سے نصیب و فراز آتے ہیں، لہٰذا ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ راہگیر، راستہ چلنے والا، پولیس فائرنگ سے راہگیر زخمی ہو گیا۔ قانون شکن، قانون شکن یعنی قانون توڑنے والا، شکن کا مطلب توڑنا۔ بسا اوقات قانون ساز ہی قانون شکن ہوتے ہیں۔ گلدان، پھول رکھنے کا برتن، گلدان میں قسم قسم کے پھول سجے ہوتے ہیں۔ ماتم کدہ، غم کی محفل، سڑک حادثے میں نوجوان اکبر کی موت سے گھر ماتم کدہ بن گیا۔ آنچ آنے دینا یعنی نقصان نہ پہنچنے دینا۔ خالد اپنی عزت پر آنچ نہ آنے دی۔ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، قسمت سے اچانک کچھ نہ مل جانا۔ فرید امتحان میں اول آ گیا، گویا بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ بغلیں بجانا، بہت خوش ہونا یعنی احمد کے امتحان میں ناکامی پر اس کے دشمن بغلیں بجانے لگے۔ پاؤں پر کھڑے ہونا، روزی روٹی خود کما لینا۔ سلمیٰ بی ایڈ کا کامیابی کرنے کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ تعریف کے پل باندھنا، بے انتہا تعریف کرنا۔ مولانا آزاد پر شکیل کی تقریر پر سن کر کثیر سنی تو لوگوں نے ان کی بہت تعریف کی۔ تعریف کے پل باندھنے لگے، ان کی تعریف کے۔ جان لالے پڑنا، جینے کی امید نہ رکھنا۔ رشید ڈاکوؤں کو بھگانے میں کامیاب رہا لیکن اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ جوتیاں سیدھی کرنا، انتہائی خوشامدی کرنا۔ علم حاصل کرنے کے لیے استاد کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں۔ خالی ہاتھ آنا، ناکام ہونا یعنی اکبر انگلستان سے خالی ہاتھ آیا۔ سائے سے بھاگنا، دور رہنا یعنی ساجد برے دوستوں کے سائے سے بھاگتا ہے۔ قد اونچا ہونا یعنی عزت بڑھنا۔ انور ساری ریاست میں اول آیا جس سے ان کے والدین کا قد اونچا ہو گیا۔ اس طرح سے چند اور محاورے اور ان کا مطلب یہاں پر موجود ہے۔ ان تمام کو ایک PDF کی شکل میں میں نے ٹیلی گرام اور فیس بک گروپ میں ڈال دیا ہے، آپ ان کو ڈسکرپشن باکس میں جا کر حاصل کر سکتے ہیں۔ نوازیں اردو کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبانا مت بھولیے گا۔
تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔ اسی طرح کے مزید ویڈیو کے لیے اور اردو GPSTR نوٹس کے لیے، اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹ کے نوٹس کے لیے فیس بک گروپ اور ٹیلی گرام گروپ میں جوائن ہو جائیے گا، اور ان کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں۔ اللہ حافظ۔